بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ وہ اس ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی مقدر نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ اس صورت میں بھی وہ بری لازمہ ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن سے مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں۔ اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں گے کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کسی کو ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا ظاہر کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس کے ایمان کی ضعیف درجے کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تلملاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا تو غور کیجئے کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے، اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے، اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہو اور کرے سے مثلا جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کا حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے طبق کے حصے میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصے پر آ کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کر کے ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصے میں یعنی جہاز کے نیچے حصے میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان حماقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانیں ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک دے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جب کہ ہم میں صلح اور متقی لوگ موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں،
اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کی صلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کی شائع کی تو کیا کسی تاریخ خیال مولوی صاحب کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ حقیقی طبب اور شفیق مربی نے کیا مرض شخص فرمایا اور کیا علاج بتلایا، اس پر کس درجہ عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ جو سبب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے کہ دین کی ترقی کے لیے دین اسباب کے دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے اور اپنی ذاتی روایتوں پر عمل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ امیر کا سادہ میں بیمار ہو جائے، جس کے سبب اسی عطا کے لٹکے سے دعا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا۔ جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانیوں کے قلوب سے جسے تھے ان کی نحوست سے فرمایا، برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں سے تک پڑی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر معروف نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو، حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اس طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیت تائید میں اس لیے پڑھیں کہ ان آیت شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی اور سبب لعنت اور سبب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، جس جگہ جاوے ویسی ہی کہنے لگے، اس کو کمال وباست اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ غلط ہے، بلکہ جہاں عمل معروف وغیرہ قطعاً مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت کی کچھ گنجائش نکل آوے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی، لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلاً اپنی اولاد، اپنے ماتحت
اپنے دستے نگر لوگوں میں، وہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمال اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرع عرفہ خود مجرم ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو، اپنے بھائیوں میں محمود ہو، اور غالب یہ ہے کہ وہ مداحن ہوگا۔ معتدل روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ مخفی طور سے کیا جاتا ہے، اس کی معذرت کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھلا کیا جاتا ہے، لوگ اس کو روکنے پر قادر ہیں۔ اور پھر نہیں روکتے تو اس کی معذرت اور نقصان بھی عام ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کر لے، کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، اور پھر تو یہی لاپرواہی بے التفاتی سے کام لیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ کیا کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو تاہ نظر بتلایا جاتا ہے، اس کی آنت کرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی جماعت قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام مسلمین کے خواہش مندوں دوستوں، یہ میں مسلمانوں کی تباہی کے اسباب روزے افزوں پر بربادی کی وجود ہر شخص اخبیوں کو نہیں برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی ہیں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجاہت اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں۔ روکنے کو چھوڑیں، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں، یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے، اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے اور جرم بھی نہیں سیاسی مجالس میں شرکت ہی کر لیتا ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم نہ ملوث ہو جائیں، اس کو تبھی کہی جاتی ہے، اور اپنی صفائی اور تبیری کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، مگر کہیں حکم الحاکمین کی مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جو معمولی حاکم راضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا شطرنج کا شوقین ہے، تاش سے دل بہلاتا ہے، نماز کئی وقت کی اڑا دیتا ہے، مگر افسوس کہ آپ کے منہ سے کبھی حرف غلط کی طرف بھی یہ نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کے کام کا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے کے بھی مأمور تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنے لڑکے اس سے لیے ناخوش ہیں کہ وہ گھر پر رہتا ہے اور ملازمت کی صحیح نہیں کرتا، یا دکان کا کام تند ہی سے نہیں کرتا،
لیکن ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو لڑکے اس لیے ناراض ہوں گے وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتا یا نماز قضا کر دیتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، اگر صرف آخرت ہی کا وبال ہو تو تب بھی یہ امور اس قابل تھے کہ ان کے سوا دو بھاگا جاتا، لیکن قیامت تو یہ ہے کہ اس دنیا کی تباہی جس کو ہم نے اعمال آخرت کے مقدم سمجھتے ہیں، انہی امور کی وجہ سے غور تو کیجئے، اسے اندھے پن کی کوئی حد بھی ہے؟ حقیقی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو ہمیشہ نفع دیتا ہے، اس سے عذاب و ابلاغ کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی استخفاف کیا جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرما دیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے؟ اور اس کو روکنے کی یا بند کرنے کی یا کم از کم تقلیل کی کوئی کوشش ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کو عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے۔ ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب نہیں پیدا کر لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو، وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے مگر آخرت میں وہ لوگ گنہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یسجو ہو بیٹھے، اس کے لیے اس سے بے فکر نہ رہیں گے۔ خدا نخواستہ اگر منکرات کے اس شو پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قضا پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ نور پر ایک خاص اثر دیکھا کہ محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے اور حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضور ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر معروف نہی عن منکر کرتے رہو، مبادہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو قبول نہ ہو، تم سوال کرو سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمن کے خلاف مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبہ حضور نے ارشاد فرمایا اور ممبر کے نیچے تشریف لے آئے اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیات سے توجہ فرمائیں۔ جو شخص جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور تنیہ میں تسباحت اور مصابت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی آنت اور مدد دین کی پختگی میں مضر ہے،
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ تم امر معروف نہی عن منکر کرتے رہو، نہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ خود حق جل جلالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنون، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شانو تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کا اعتماد رکھنا چاہیے۔ در منشور میں باریت ترمذی وغیرہ حضرات حذیفہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امر معروف نہی عن منکر کرتے رہو اور نہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پہنچ کر میرے بزرگ اول یہ سوچ لیں کہ ہم لوگ اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں بیکاریوں ہو جاتی ہیں۔ بیکار کیوں جاتی ہیں؟ ہماری دعائیں بے اثر کیوں رہتی ہیں؟ ہم اپنی ترقی کے بیج بو رہے ہیں یا تنزل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی۔ اور جب عمل معروف نہی عن منکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ ایک وہی خواہان قوم ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شک کوشاں اور سعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف سے لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول روحی فدائے صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو تو ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ اسباب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک اسباب شفا صحت و قرار دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے۔ جس کو میں لے کر آیا ہوں، لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کو آڑ کر بیج سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر قوم کی طرح ترقی کر سکیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب و لعین بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرماتے ہیں
اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین کرا دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کو تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، تیرے سینے میں کو تفرقت سے خالی کر دوں گا اور تیرے فکر کو ہٹا دوں گا، اور نہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشغل بھر دوں گا اور تیرا فکر بند نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ارشاد ہے۔ تمہاری رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لیے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے وہ مولا نے اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ بھی ذرا انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں، اگر یہ مولانے ایسے ہی لالچی ہیں تو آپ حضرات کی ترقیات ان کے لیے مسرت کا سبب ہوگی، کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زعم میں آپ کے ذریعے سے تو جس قدر وسعت اور فتوحات پر آپ ہوں گے اور ان کے لیے بھی سبب وسعت اور فتوحات ہوں گی، مگر یہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو مجبوری ان کو درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے نفع کو بھی کھو رہے ہیں، اور آپ جیسے محسن مربیوں سے بگاڑ کر گویا اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اور ذرا غور تو کرو، اگر یہ مولا نے کوئی ایسی بات کہی جو قرآن پاک میں بھی صاف طور پر موجود ہو تو پھر تو ان کی ضد سے اس سے منہ بھرنا نہ صرف عقل ہی سے دور ہے بلکہ شان اسلام سے بھی دور ہے۔ یہ مولا نے خواہ کہتے ہیں کتنے ہی نااہل ہوں گے، مگر جب کو سری ارشاد باری از اسمی ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچا رہے ہوں تو آپ پر ان کے ارشادات کی تعمیل فرض ہے، اور حکم کی عدولی کی صورت میں جواب دہی لازمی ہے۔ کوئی بیوقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری قانون کی اس لیے پرواہ نہیں کی، اعلان کرنے والی بینکی تھا۔ آپ حضرات سے یہ نہ فرمائیں کہ یہ مولوی جو دنیا کاموں کے لیے مخصوص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیشہ دنیا کے سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا جہاں تک خیال ہے حقیقی مولوی اپنی ذات کے لیے شاید ہی کبھی سوال کرے، بلکہ جس قدر بھی وہ اللہ کی عبادت میں منتمک ہے اسی قدر استفنار سے ہدیہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ البتہ کسی دین کے کام کے لیے سوال کرنے میں انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ معجوز ہیں جتنا اپنے لیے سوال نہ کرنے میں۔ ایک عام شکال یہ کیا جاتا ہے کہ دین محمدی علیہ السلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں، اس میں دین و دنیا دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ ارشاد بارک تعالیٰ اعضاء اسمیہ سے شریفہ پر بہت زور دیا جاتا ہے، گویا تمام قرآن پاک میں عمل کرنے کے لیے یہی ایک آیت نازل ہوئی، لیکن اول تو آیت شریفہ کو تفسیر صحیح فی علم سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے علماء کا ارشاد ہے کہ صرف لفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو عالم قرآن سمجھ لینا جہالت ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء تابعین سے جو آیت شریفہ کی تفسیر معقول ہے وہ حسب ذیل ہے۔ حضرت کا دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی بلائی سے مراد عافیت اور باقدر کفایت روزی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے معقول ہے کہ اس سے صلح بیوی مراد ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ اس سے مراد عالم اور عبادت ہے۔ سدی سے معقول ہے کہ پاک مال مراد ہے کہ حضرت ابن عمر مروی ہے کہ نیک اولاد اور خلقت کی تعریف مراد ہے۔ جعفر سے معقول ہے کہ صحت اور روزی کا کافی ہونا اور اللہ پاک کے کلام کا سمجھنا، دشمنوں پر فتح، سائلین کی صحبت مراد ہے۔ دوسروں یہ کہ اگر ہر قسم کی دنیا کی ترقی مراد ہو جیسا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے تب بھی اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے، نہ کہ اس کی تحصیل ہے نماک اور مشغولی کا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا خواہ ٹوٹے ہوئے جوتے کی صلاح ہی کیوں نہ ہو، یہ خود دین سے تیسرے۔ یہ کہ دنیا کے حاصل کرنے کو، اس کے کمانے کو کون منع کرتا ہے؟ یقیناً حاصل کیجیے اور بہت شوق سے حاصل کیجیے۔ ہم لوگوں کی ہرگز یہ غرض نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ دنیا جیسی متعین مقصود چیز کو چھوڑ دیں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی کوشش دنیا کے لیے کریں اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو دین کے لیے کریں، اس لیے کہ خود آپ کے قول کے موقف دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ جس قرآن پاک میں یہ آیت ارشاد فرمائی اسی کلام پاک کی وہ آیت ہے بھی تو جو اوپر گزر چکی، اور اسی کلام پاک کی جو آیت بھی ہے۔ سورۃ انعام سے اسی کلام پاک میں ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں جن میں دنیا اور آخرت کا تقابل کیا گیا ہے۔ اس وقت نہ آسا مقصود نہ ضرورت نمونہ کے طور پر چند آیات اختصار لکھ دی اور اختصار ہی کی وجہ سے ترجمے کی بجائے پارے کا حوالہ لکھ دیا ہے۔ کسی مترجم قرآن شریف سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مقصود سب کا یہی آخرت کے مقابلے میں جو لوگ دنیا کی ترجیح دیتے ہیں وہ نہایت خسارہ ان میں ہے۔ اگر دونوں کو بھی نہیں سنبھال سکتے تو پھر صرف آخرت ہی قابل ترجیح ہے۔ مجھے انکار نہیں کہ دنیا کی زندگی میں آدمی ضروریاتی دنیاوی کے سخت محتاج ہے، مگر اس سے وجہ کہ آدمی کو ہیبت الخلا جانا لابد سے اور اس کے لیے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے دن بھر ہے کہ بیٹھا رہے، اس کو کوئی بھی عقل سلیم گوارا نہیں کرے گی۔ حکمت الہی پر ایک نگاہ عمیق ڈالے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شریعت مطہرہ میں ایک چیز کا نظابت ہے۔ اللہ جل جلالہ ایک چیز کو واضح فرما دیا۔ نمازوں کے اوقات کی تقسیم نے صاف طور سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ روزہ شب کی 24 گھنٹوں میں نصف بندہ کا حق ہے، چاہیے وہ اس کو اپنی راحت میں خرچ کرے یا طالب معاشیت میں، اور نصف اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور آپ کی تجویز کے موافق دین دنیا کے ساتھ ساتھ رکھنے کا مقتضی بھی یہی ہونا چاہیے کہ روزے شب میں سے آدھا وقت دین کے لیے خرچ ہونا چاہیے اور آدھا دنیا کے لیے۔
ورنہ اگر دنیائی مشغل ہوا فکر معاش کے ہوں یا راحت بدن کے نصب سے بڑھ گئے ہوں تو یقیناً آپ نے دنیا کو رائج بنا لیا۔ پس آپ کی تجویز کے موافق بھی مقتضیٰ عدل یہی ہے کہ شب روز کے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے دین کے لیے خرچ کیے جائیں۔ دونوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس وقت یقیناً یہ کہنا بجا ہوگا کہ دنیا آخرت دونوں کی حسنات کی تحصیل کا حکم کیا گیا ہے اور اسلام نے رہبانیت نہیں سکھلائی۔ یہ مضمون اس جگہ مقصود نہ تھا کہ بلکہ شکال کے جواب میں تباہ آ گیا، اس لیے مختصر و مجمل طور پر اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس فصل میں مقصود حدیث سے تابع تبلیغ کا ذکر کرنا تھا۔ ان میں سے 7 حدیث پر کتفا کرتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے 7 تو 7 ایک بھی کافی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے کافی سے زائد ہے۔ آخر میں ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں جب کہ بخل کی عطائت ہونے لگے گی اور خواہشات نفسانی کی تباہ کیا جائے گا، دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے گی۔ ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے گا، دوسرے کی نہ مانے گا۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو صلاح چھوڑ کر یکسوئی کا حکم فرمایا، مگر مشیخ کے نزدیک ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو، خدا نہ کرے کہ وہ وقت دیکھتی آنکھوں ان پہنچے کہ اس وقت کسی قسم کی صلاح ممکن نہ ہوگی۔ نیز ان ایوب سے جن کا ذکر اس حدیث میں شریف میں وارد ہوا ہے، اہتمام سے بچنا ضروری ہے کہ فتنوں کے دروازے ہیں، ان کے بعد سراسر فتنے ہی فتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے شمار کیا۔ اس میں ایک خاص مضمون اور تنبیہ مقصود ہے، یہ کہ جس طرح اس زمانے میں نفس تبلیغ میں کوتاہی ہو رہی ہے اور عام طور پر لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہو رہے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں میں ایک خاص مرض یہ ہے کہ جب وہ کسی دینی منصب، تقریر، تحریر، تعلیم، تبلیغ، وائس وغیرہ پر مامور ہو جاتے ہیں تو دوسروں کی فکر میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے غفلت ہو جاتی ہے، حالانکہ جس قدر دوسروں کی صلاح کی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ اپنے نفس کی صلاح کی احتیاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معتد موقع میں بہت زیادہ اہتمام سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کی نصیحت کرتا پھرے اور خود مبتلا معاصی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے اترے جا رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ لوگ وہ آپ کی امت کے اول سے مقرر ہیں کہ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اہل جنت کے چند لوگ بعض اہل جہنم سے جا کر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو ہم تو جنت میں تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بدولت پہنچے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو بتلاتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بدکار قرآن والعالم کی طرف سے عذاب جہنم زیادہ سرعت سے چلے گا اور اس پر تعجب کرے گے کہ بت پرستوں سے بھی پہلے ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔
تو جواب ملے گا کہ جانے کے باوجود کسی جرم کا کرنا نجان ہو کر کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مشاغے نے لکھا ہے کہ اس شخص کی اوس نفع نہیں ہوتا جو خود عمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہر روز جلسے اوس تقریریں ہوتی رہتی ہیں، مگر ساری بے اثر مختلف انواع کی تحریریں وسائل شائع ہوتے رہتے ہیں، مگر سب بے سود۔ خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بولتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ پڑھتے ہو کتاب، کیا تم سمجھتے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر دیے جائیں۔ عمر کس مشغلے میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا اور کس مصرف میں خرچ کیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس امر کا خوف ہے کہ قیامت کے دن تمام مجموع کے سامنے مجھے پکارا کر یہ سوال نہ کیا جائے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ بدترین اخلاق کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کے سوالات نہیں کیے کرتے، بھلائی کی باتیں پوچھو۔ بدترین اخلاق بدترین علماء ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف زبان پر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا الزام ہے، گویا اس عالم اور حجت تام میں۔ دوسرے وہ علم ہیں جو دل پر اثر کرے۔ وہ علم نفع ہے۔ حاصل یہ ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی حاصل کرے تاکہ علم کے ساتھ قلب بھی متصب ہو جائے، اور نہ اگر دل میں اس کا اثر نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہوگی، اور قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہوگا کہ اس علم پر کیا عمل کیا۔ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں اس پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے میری درخواست ہے کہ مبلغین حضرات اپنی صلاح ظاہر و باطن کی پہلے فکر کریں، مبادانہ عیدوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت واسع کے طفیل اسے سیاہ کار کو بھی صلاح ظاہر و باطن کی توفیق عطا فرما دے کہ اپنے سے زیادہ بدفعل کسی کو بھی نہیں پاتا۔ اس میں بھی ایک خاص نہایت اہم امر کی طرف حضرت مبلغین کی توجہ مبذول کرنا مقصود ہے، جو نہایت ہی عام ہے۔ وہ یہ کہ تبلیغ میں بسا اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی سے نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کی ہر پہلو کا لحاظ رکھا جائے۔ بہت سے لوگ تبلیغ کے جوش میں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کی پردہ داری ہو رہی ہے، حالانکہ عرض مسلم ایک عظیم الشان ذکیت شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلم پر پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پردہ داری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ لغرض بہت سی روایت میں اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے کہ علم و مبلغین حضرات کو مسلمان کی پردہ پوشی کا اعتماد بھی نہایت ضروری ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایسے وقت میں مسلمانوں کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبروزی ہو رہی ہو تو اللہ جل شانہ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جبکہ وہ مدد کا محتاج ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مبارک ہے بدترین سود مسلمان کی آبروزی ہے۔ اسی طرح بہت سی روایتیں مسلمان کی آبروزی پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اس کا پرزور اہتمام رکھیں کہ نہیں ان منکر میں اپنی طرف سے پردہ داری نہ ہو، جو منکر مخفی طور سے معلوم ہو اس پر مخفی انکار ہو، جو علانیہ کیا جائے اس پر علانیہ انکار ہونا چاہیے۔ نیز انکار میں بھی اس کی آبروئی کا حتیٰ واسع فکر رہنی چاہیے، مباد نیکی پر بات گناہ لازم کا مصادق ہو جائے۔ حاصل یہ ہے کہ منکر پر انکار ضروری کیا جائے کہ سابقہ وعیدیں بھی بہت سخت ہیں، مگر اس میں اس کی آبرو کا بھی حتیٰ واسع سخت اہتمام کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ جس معصیت کو وقوع علانیہ طور پر ہو رہا ہو اس پر تکلف علانیہ انکار کیا جائے، لیکن جس منکر کرنے والے کی طرف سے فحشہ نہ ہو تو اس پر انکار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ فرمائی جائے جس سے اس کا فحشہ ہونا۔ نیز یہ آداب تبلیغ میں سے کہ نرمی کی احتیاط کی جائے۔ مامون رشید خلیفہ کو کسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی، انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کہو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ تم سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے سے زیادہ برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ فرمایا تھا قولو لہو قولو لعینا، یعنی تم اس سے نرم گفتگو کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں ایک جوان حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اس کی تاب نہ لا سکے اور ناراض ہونا شروع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ساحل سے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا میں آپ پر قربان ہوں، یہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں، نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ غرض اسی طرح بہن خالہ پھوپھی کو پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک شخص کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر اور گناہ معاف فرما دے اور شرمگاہ کی معصیت سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک مغوض نہ تھی۔
میرا دعا ہے کہ دعا سے نصیحت ہے، نرمی سے یہ تصویر کر کے سمجھیں کہ میں جگہ جاتا ہوں تو اپنے لیے کیا صورت پسند کرتا ہوں، لوگ مجھ کو اس صورت سے نصیحت کریں۔ اس میں مبلغین کی خدمت میں ایک ضروری درخواست ہے کہ وہ یہ کہ اپنی ہر تقریر و تحریک کی خلوص خلاص کے ساتھ متصب فرمائیں، کیونکہ خلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی دینی دنیاوی ثمرات کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے۔ بغیر خلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر، نہ آخرت میں کوئی اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کی کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاص۔ ترغیب میں مختلف روایت میں یہ مضمون ذکر کیا ہے، نیز کے حدیث میں وارد ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں خلاص کا اہتمام رکھنا کہ خلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، حق سبحانہ تقدس کا ارشاد ہے کہ میں سب میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی دنیا کے شرکت کے محتاج اور شرکت پر راضی ہوتے ہیں، اور میں اخلاق اعلی طلاق ہوں، بے پرواہ ہوں، عبادت میں غیر کی شرکت سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی عمل ایسا کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لے، میں اس کو اس کے شریک حوالے کر دیتا ہوں، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے، قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی آواز دے گا، آواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب کا شرک میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے، ایک حدیث میں وارد ہے۔ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کے دکھلانے کے لیے یہ اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتا ہے۔ اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، قیامت کے دن جن لوگوں کا اول و اعلیٰ میں فیصلہ سنایا جائے گا ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہوگا جس کو بلا کر اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی۔ وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا کہ بعد سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا، وہ کہے گا تیری رضا کے لیے جہاد کیا۔ حتیٰ کہ شہید ہو گیا، ارشاد ہوگا کہ جھوٹ
یہ ہے کہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، سو کہیں جا چکا، جس غرض کے لیے جہاد کیا تھا وہ اصل ہو چکی، اس کے بعد اس کا حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل کسیڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کیا، اس کو بلا کر اس پر جو انعامات دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جائے گا اور وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کیا کام کیا۔ وہ عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا۔ قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا، جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ قاری کہیں، سو کہا جا چکا، جو غرض پڑھنے اور پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی، اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جائے گا کہ اور وہ بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا، اور بلایا جائے گا اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان کی انعامات میں کیا کارگزاری کی ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ سب اس لیے کیا گیا کہ لوگ فیاض کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم کے موقف کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا بہت ہی عام ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اپنی ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا، اس کے دین کی شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ مقصود رکھیں۔ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں، اگر خیال بھی آ جاوے تو